اس لیے کہتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب لوگ حج اور عمرہ کر لیتے تھے تو وہاں کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ حج کر لیا بھی، حج کر لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، جی کر لیا، میں جاؤ واپس پاکستان جاؤ، اپنے ملکوں کو جاؤ۔ ان کا ہم نے تو مدینہ جانا ہے۔ ہم نے کہا کیا ضرورت ہے مدینہ جانے کی، حج ہو گیا آپ کا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے نادانو، کعبہ کی دیوار کو ذرا کان لگا کے تو سنو، کعبہ کہہ کیا رہا ہے؟ کعبہ کہتا ہے تمہارے جسموں کا حج میرے پاس ہے اور تمہارے روحوں کا حج مدینہ میں۔ اس لیے کہ جسموں کا حج یہاں پر ہے کہ میں قبلہ ہوں تمہارا، اور تمہاری روحوں کا حج مدینہ میں ہے، اس لیے کہ وہ قبلے کا کعبے کا قبلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کعبے کا قبلہ کیسے ہو گئے حضور؟ اس کی پہلی بات تو یہ کہ رب نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے جس کو تو قبلہ بنائے گا میں بھی اس پر مہر لگا دوں گا۔ یہ تو مدینہ کی بات ہے۔ آئیے، کیونکہ یہ میلاد النبی کا جلسہ ہے، میلاد کا جلسہ ہو، سیرت کا جلسہ ہو، معراج کا جلسہ ہو، عظمت قرآن کا جلسہ ہو، صحابہ کے عنوان کا جلسہ ہو، اہل بیت کی محبت کا جلسہ ہو، ان سارے عنوانات کا سرچشمہ میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ بے قرآن کی شان پر یہ جلسہ ہے۔ کہتے ہیں نا عظمت قرآن کانفرنس، عظمت قرآن کانفرنس سے جب پوچھا تو خود قرآن کہتا ہے کہ میری عظمت بیان کرنے سے پہلے جس پر میں نازل ہوا ہوں اس کی عظمتیں بیان کریں۔ صحابہ کی عظمت، ارے صحابہ کیوں بنے عظمت والے؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ اہل بیت کی عظمت، کس لیے اہل بیت کی عظمت؟ اس لیے اہل بیت کی عظمت کہ وہ مصطفیٰ کا خون بن گئے۔ ارے ولیوں کی عظمت، کس لیے ولیوں کی عظمت؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی امت کے اولیاء بن گئے۔ جس بھی موضوع کو چھیڑے ہوئے اس موضوع کو عظمت اگر ملی ہے تو میرے آقا کی نسبت سے ملی ہے۔